یہ سائنس کا دور ہے، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جہان کتنا بڑا ہے، ہماری زمین ہے، چاند ستارے ہیں، آسمان ہے۔ تو یہ جو ہمیں زمین کے ارد گرد چاند ستارے اور نظر آ رہے ہیں، چاند ستارے سورج یہ جو نظر آ رہے ہیں، تو یہ جو ہے یہ کہتے ہیں جی یہ ایک کہکشاں ہے، اس سے بڑی ایک اور ہے، اس سے بڑی ایک اور ہے، کیا کچھ بیان کرتے ہیں۔ اور مخلوقات جو زندہ مخلوقات ہیں، انسان ہے، حیوان ہے، چرندے ہیں، پرندے ہیں، اس قدر زیادہ مخلوقات ہیں۔ تو اللہ رب العزت تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے۔ اور رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تربیت، رب آئی رب تربیت، جیسے ایک مالی ایک باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، ظاہری طور پہ کر رہی ہوتی ہے، تو اللہ اس سے کچھ بڑھ کر سارے کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ انسان کی باڈی میں کیا کچھ ہے، آنکھوں کا کیا سسٹم ہے، کائنات کے اندر کیا کچھ بن گیا، لیکن کوئی ایک ایسی سائنسدانوں نے چیز ایجاد نہیں کی جو خون کا بندہ بنا سکی۔ اللہ رب العزت جو ہے کیا کچھ، اور انسان اس خون پہ چل رہا ہے نا، خون، دل خون پیدا کرتا ہے، خون پورے جسم کو سپلائی ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، رحمان یہ راحامیم مادہ ہے، رحمت، رحیم راحامیم مادہ ہے، رحمت، تو دونوں کو معنی رحم کرنے والا۔ اس کے اندر بھی مبالغہ ہے اور اس کے اندر بھی مبالغہ ہے۔ مبالغہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے پڑھنے والا اور ایک ہے زیادہ پڑھنے والا، ایک ہے رحم کرنے والا، ایک ہے زیادہ رحم کرنے والا، ایک ہے عبادت کرنے والا اور ایک ہے زیادہ عبادت کرنے والا۔ اردو میں یہ لفظ جو زیادہ استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ، چلیں اور مبالغہ ہو۔ تو اللہ رب العزت کی یہ کاپی پہ لکھ لیں، اللہ رب العزت کی جتنی صفات ہیں ان تمام صفات میں مبالغے کی جو انتہا ہے اور کمال ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ کی تمام صفات، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ ودود ہے، جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں، وہ وہاب ہے، وہ رزاق ہے، تو اللہ کی تمام صفات کے اندر مبالغہ ہوتا ہے اور اللہ کی تمام صفات میں دوام ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کی تمام صفات میں مبالغہ بھی ہوتا ہے اور اللہ کی تمام صفات میں دوام بھی ہوتا ہے۔ مبالغہ کتنا؟ رحمان، اللہ رحمت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، جیسے آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا نا، اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ شفقت کرتا ہے۔ اچھا، یہ 70 ماؤں والی کوئی بات نہیں ہے کسی حدیث میں، جبکہ حدیث میں اس سے بڑھ کر ہے۔ کیا ہے حدیث میں؟ اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصے کیے، تو ایک حصہ زمین پہ اتارا، اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، وہ سب جو ایک دوسرے پر شفقت کر رہی ہے، وہ اس ایک حصے سے ان کو حصہ ملا ہوا ہے۔ اب انسان کتنے ہیں اور کتنی مائیں ہیں، حیوان کتنے ہیں اور کتنی ان کی مائیں ہیں، چرند پرند کتنے ہیں، کتنی ان کی مائیں ہیں، تو 99 حصے اللہ کے پاس ہے، ایک حصہ صرف اس کائنات میں ہے، اور اسی وجہ سے ایک جنگلی جانور بھی اپنے بچے کے اوپر شفقت کرتا ہے جو چیر پھاڑ کرنے والا ہوتا ہے۔ اب بتاؤ کہ اللہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے یا 70 ہزار، 70 لاکھ، 70 ارب، 70 خرب، کتنی مرضی کرتے چلے جائے تو اس سے بھی زیادہ اللہ رحم کرتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت آئے تو اللہ 2 بالشت آتا ہے، اگر بندہ ایک ہاتھ آئے اللہ 2 ہاتھ آتا ہے، بندہ چل کر آئے تو اللہ لپک کر آتا ہے، دوڑ کر آتا ہے، اللہ تو خوش ہوتا ہے، آؤ آؤ میرے آؤ، تو اللہ اچھا، اللہ کو جو نہیں مانتے اللہ پھر بھی ان کو دیکھ لو
کہ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، آنکھیں دی ہیں، جسم، تو اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور بہت زیادہ۔ یہاں پر یہ بات ہے دوسری جو ہے وہ دوام والی۔ دوام سے مراد ہے دائمی۔ ایک دفعہ میں ایک تقریر سن رہا تھا، یہ کسی شیعہ واقعے کی تھی، وہ کہہ رہا تھا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ خالق بنا، اللہ نے مخلوق کو رزق دیا تو اللہ رازق بنا، یعنی پہلے وہ نہیں تھا نا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تمام صفات میں دوام۔ دوام کا مطلب ہمیش، ایسا ہمیش جس کو کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، یہ ہے دوام۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو اگلا لفظ آ رہا ہے مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک، تو کیا اللہ اس صفت سے اب متصف ہے کہ نہیں؟ یعنی کیا اللہ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ اب اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جی مالک ہے، حالانکہ قیامت تو قائم نہیں ہوئی، قیامت تو قائم نہیں ہوئی، جب قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی اللہ پھر بھی مالک، ایسی جب مخلوق نہیں بنی تھی اللہ پھر بھی خالق، مخلوق نہیں بنی تھی اللہ پھر بھی خالق۔ تو اللہ کی تمام صفات میں دوام ہے۔ دوام کا مطلب کیا؟ ہمیش۔ ہمیش کا مطلب کیا؟ ایسا ہمیش جس کی کوئی ابتدا نہیں اور جس کی کوئی انتہا نہیں، جیسے اللہ کی ذات وہ ہمیش سے ہے، ایسا ہمیش جس کی کوئی ابتدا نہیں اور جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ باقی ہے، وہ باقی ہے، جیسے وہ باقی ہے ایسے اس کی صفات بھی باقی ہیں، وہ دائمی ہے۔ تو اس صفات کے حوالے سے دو نکات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی صفات کو اچھا یاد رکھو، اللہ کی صفات کی پہچان انتہائی اہم ہے۔ جس قدر اللہ کی صفات کی ہمیں پہچان ہوگی اس قدر ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ دیکھو نا اللہ رحم کرتا ہے، کتنا رحم کرتا ہے۔ ایک ہے میرے والدین مجھ پر رحم کرتے ہیں، میرے دوست احباب مجھ پر شفقت کرتے ہیں، ملک حکومت شفقت کرتی ہے، وہ خیال کرتی ہے، اور ایک اللہ خیال کرتا ہے۔ اگر سارے بھی مخالف ہو جائے، میں نے قرآن کو تھامے رکھنا ہے، حدیث کو تھامے رکھنا ہے، وہ ہے میرا نگہبان۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اٹھا کر آگ میں پھینک دیا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ٹھنڈی ہو جائے، اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ زیادہ ٹھنڈک لگ جائے، بلکہ سلامتی والی ہو جانا۔ اور دیکھا وہ تو صحیح سلامت کھڑے ہو، حیران ہو گئے یہ کیا بن گیا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو، انسان جس قدر اللہ کو زیادہ، اللہ کی زیادہ پہچان کرتا چلا جائے گا اس قدر اس میں تقوی زیادہ آتا چلا جائے گا۔ مثلا ایک صفت ہم اللہ کی دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جب یہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا ہم غلط کوئی میسج کریں گے، کمنٹس کریں گے زوم کے اندر یا یوٹیوب کے اندر؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس اوقات بیٹھے ہوتے ہیں، والدین آ جائیں خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، کلاس میں شرارتیں کر رہے ہوں، استاذ آ جائیں، ہیڈ ماسٹر آ جائیں، سب خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کا ڈر تو اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اقرب الیہ من حبل الورید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام تکبیرات پکار رہے تھے نا، لبیک اللہم لبیک، اونچی اونچی، آپ نے فرمایا اونچی اونچی کیوں تھک رہے ہو؟ جس کو تم پکار رہے ہو وہ تو تمہاری سواری کی کیا کہتے ہیں گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، بالکل وہ تمہارے سامنے ہے۔ تو اللہ ہمارے سامنے ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا، ہماری دلوں کی حرکت اور آہٹ اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ جی تو اللہ کی، اچھا آپ یہ ایک کاپی ایسی بنائیں اس میں جتنی اللہ کی صفات ہیں تو ان کو آپ جمع کرتے چل جائیں۔ یہاں پر رب العالمین، تو ایک ہے میں یہ کہوں کہ میں کماتا ہوں اور میں بیوی کو خرچہ دیتا ہوں، میں بچوں کو پالتا ہوں، میں ملازموں کو دیتا ہوں، کون پال رہا ہے؟ اللہ پال رہا ہے۔
مجھے اگر 2 ہاتھ دیے ہیں تو کس نے دیے؟ اللہ نے. دماغ دیا تو کس نے دیا؟ اللہ نے. پاؤں دیے تو کس نے دیے؟ اللہ نے. لوگ جاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جناب، دونوں ہاتھ دونوں پاؤں معذور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ کون پال رہا ہے؟ اللہ پال رہا ہے. رب العالمین، رب العالمین اس نے پالنا ہے. تو جو کمانے والے ہوگا اس کے ذہن میں، وہ قارون نے کہا تھا نا، انما اوتیتہ علی علم، اپنے علم کی وجہ سے ملے ہیں، اپنی ڈگریوں کی وجہ سے ملے ہیں، اپنی میں دکان چلاتا ہوں، اپنی ملازمت کرتا ہوں. یہ تو قارون کی سوچ تھی. سب کچھ کون دے رہا ہے؟ اللہ. نحن نرزقکم ایاہم، ہم دیتے ہیں. تو پھر انسان کے دماغ کے اندر ایک عاجزی سی آئے گی، اور یہ ہوگا بس اللہ دے رہا ہے تو اس کو میں خرچ کروں، اپنے اوپر خرچ کروں، بیوی بچوں پہ خرچ کروں، خرچ کروں، وہ بچ جائے ایز اوقارب پہ خرچ کروں، جو بچ جائے غریب و مسکینوں میں خرچ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میں نے، جس کا میں نے آپ کو ترجمہ کیا ہے، جو نہیں آپ کے مسائب جو آئے ہوئے دور کر دے گا، آنے والے وہ دور کر دے گا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، دین کے دن کا، سزا کے دن کا. ہماری 40 50 60 70 سال عمر ہے، پھر چلے جانا ہے. اور مرتے ساتھ ہی ممات قامت قیامت، اس کی قیامت قائم ہوگی. حساب کتاب، یہ جو قبر ہے، روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا پھر یہ جنت کا باغ یا آگ کا گڑھا ہے، وہاں پر تنہائی میں چلے جانا ہے. ایک آدمی ایک دفعہ کہنے لگے یہ قبر کیسی ہے؟ کہنے لگے ایک دفعہ ایسے تھا، گھر میں بچے نہیں تھے، بیوی تھی نہیں تھی، 5 مرلے گھر تھا، میں اکیلا تھا، اور گھر کا سارا سامان پڑا ہوا ہے، لیکن مجھے گھر میں ڈر لگ رہا تھا، ڈر اتنا. 2 3 کمرے ہیں، بیٹھک ہے، سین ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا قبر میں کیا بنے گا. تو اس کی فکر کریں، اس کی فکر کریں، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں. اور قیامت کے دن تو پوری مخلوقات کے سامنے. اچھا، یہ جو لوگ گروپس کے اندر اگر غلط میسج کرتے ہیں، یا یہ کیا کہتے ہیں، یوٹیوب پہ اگر غلط میسج کرتے ہیں، اگر ان کو پکڑ کر ان کا چہرہ سبھی کے سامنے 500 1000 بندے کے سامنے کر دیا جائے یہ بندہ ہے، اور پورے پاکستان میں ان کے اشتہار لگا دیے جائے، تو کتنی بدنامی کی بات ہے. اس وقت تو پوری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، سب انسان سارے موجود ہوں گے، اور ایسے ہوں گے ایک آدمی سبھی کو دیکھ پائے گا. ینفذہم النظر، ایک آدمی اپنی نظر سے سبھی کو دیکھ پائے گا. ایسے وہ جمع ہوں گے، ایسے جمع ہوں گے. تو وہاں پر سبھی کے سامنے جو ہے وہ رجسٹر کھلنے ہیں. اللہ اکبر. تو اس دن کی تیاری کر لیں. مالک یوم الدین، اس دن سارے اللہ کے سامنے، اور اللہ 7 زمینوں کو، 7 آسمانوں کو، زمینوں کو مٹھی میں لیے، آسمانوں کو ہاتھ پہ لپیٹے یوں ہلائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور سے ہلایا کہ ممبر ہل گیا، اور کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ آج بادشاہی کس کی ہے؟ دنیا میں بغاوت کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے، میری بات نہ ماننے والے کدھر ہیں؟ آج بادشاہی کس کی ہے؟ آگے سے کوئی آواز نہیں آئی. اللہ رب العزت خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج ایک زبردست غالب اللہ کی ہی بادشاہی ہے، کسی ایک کی وہاں پر کوئی اختیار نہیں چل پائے گا. اور پھر حساب دینا ہوگا، دن کا، رات کا، لمحے لمحے کا دینا ہوگا. ایک دفعہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ایک اخبار کے اندر، ایک ڈاکٹر نے 30 35 سالہ جو ہے وہ رپورٹ جمع کی، اور میں نے اس پر غور کیا تو وہ چیزیں ہمارے سامنے بھی آئیں. آپ نے یہ روایت سن رکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پہ ہاتھ رکھا تو نسل در نسل قیامت تک آنے والے سارے افراد سامنے آ گئے. یعنی آدم علیہ السلام سے جو پیدا ہونے تھے وہ، پھر ان سے جو پیدا ہونے تھے وہ، پھر ان سے پیدا ہونے تھے وہ، کرتے 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 آپ، پھر آپ سے جو پیدا ہونے تھے وہ، پھر ان سے جو پیدا ہونے وہ. تو آپ بھی اس وقت سامنے آئے تھے، ہم سب سامنے آئے تھے. تو آدم علیہ السلام نے سبھی کو دیکھا. ایک پیشانی بڑی چمکدار نظر آئی، پیشانی پیشانی معلوم ہوا وہ روح، وہ پیشانی تھی تو نظر آئی نا، پیشانی تھی تو نظر آئی. تو وہ ساری روحیں تھی، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں.
تو کہا یہ کون ہے؟ کہا داؤد علیہ السلام ہے۔ عمر کتنی ہے؟ وہ سارا واقعہ ہے۔ تو یہ جسم ہمارے اندر ہمارا جو جسم ہے، اس کے اندر ایک روح ہے، اس کے اندر ایک روح ہے۔ تو ڈاکٹر نے ایک رپورٹ پیش کی 30-35 سال کی، اور وہ ڈاکٹر تھے یہ جو کوما کے ہوتے ہیں نا، کوما کی جو وارڈ وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کے وہ تھے، ہیڈ وغیرہ تھے۔ تو اس نے اپنے 30-35 سالہ تجربہ جو ہے وہ ایک اخبار کے اندر نوٹ کیا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 30-35 سال کے اندر مختلف مریضوں، یہ جو قومے میں چلے جاتے ہیں، تو ان کے کچھ قومے سے پھر باہر آ جاتے ہیں، سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد۔ بعض ایسا بھی ہوا کہ 35 سال بعد وہ مریض جو ہے قومے سے باہر آیا۔ مثلا جب وہ قومے میں گیا، اس کی عمر تھی 30 سال نا، مثلا اس کی عمر تھی 30 سال، 35 سال بعد آیا، اس کی مثلا اولاد تھی، اس کی عمر تھی 15 سال، 16 سال، 10 سال، 15 سال۔ تو مثال کے طور پر چلے اس کی عمر 40 سال کر لیتے ہیں، 30 سال ہی کرتے ہیں، تو جو اولاد ہے اس کی عمر 15 سال ہے، 15 سال، 12 سال، 11 سال، اس طرح۔ تو وہ قومے میں چلی گئی، خاتون تھی۔ تو جب وہ 35 سال بعد ہوش میں آئی، تو وہ جس حالت میں تھی اسی حالت میں، یعنی جب 30 سال کی تھی قومے میں چلی گئی، جب ہوش میں آئی تو جیسے وہ 30 سال کی تھی ویسے پڑی رہی نا۔ تو 35 سال کے بعد وہ جیسے 30 سال کی تھی۔ اچھا 35 سال کے بعد جو اس کا بچہ مثلا 10-15 سال کا تھا، وہ کتنے کا ہو گیا ہوگا 35 سال بعد؟ اگر 15 سال کا ہوگا تو 15 اور 35 کیا کر لو، 40-50 سال کا ہو گیا نا، 50 سال کا ہو گیا۔ اور یہ کتنے کی لگ رہی ہے؟ یہ 35 سال کی لگ رہی ہے۔ اب یہ 35 سال کی یہ چھوٹی لگ رہی ہے، اور اس کا بچہ وہ 50 سال کا، اس کے آگے بچے، اس کے آگے، تو وہ اچھا اب اس کو اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے، دادی نانی بننے کے لیے، وہ اپنے سخت کو جو ہے وہ اس انداز میں کرنا پڑا۔ تو کیا ہوتا ہے، اس قومے میں زندگی رک جاتی ہے، زندگی رک جاتی ہے، تبھی تو 35 سال کے بعد وہ 30 سال والی ہی اس کی کیفیت سامنے آئی۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان رپورٹوں کو جمع کیا، تو جو قومے کے بعد صحیح حالت میں آتے ہیں، تو انہوں نے مختلف اپنے بیانات ریکارڈ کروائے۔ بعد نے کہا کہ میں لیٹا ہوا تھا، تم اپنے ڈاکٹر جو تھے فلاں فلاں، وہ میرے قریب تھے، میں محسوس کر رہا تھا، میرے منہ کے ساتھ منہ لگا رہے تھے، ہوا بھر رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ ختم ہو رہا ہے، جبکہ یوں ہوا کہ میرے جسم سے ایک جسم نکلا اور سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، اوپر آ گیا، اور اس کے ساتھ ایسے جیسے حالا ہوتا ہے روشنی کا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر ایسے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ فوت ہو گیا اور یہ ہو گیا، اب سانس نہیں آ رہی، اور میں اوپر ہوں اور دائیں بائیں دیکھتا ہوں، سارے مریض پڑے ہوئے ہیں، میرے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور روشنیاں کچھ اوپر کو جا رہی ہیں۔ میں ساتھ والے سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے، وہ بتاتا ہے یہ لوگ جو پاس بیٹھے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں، یہ اوپر کو جا رہی ہے۔ یہ اخبار کے اندر رپورٹ تھی ساری نا، پورا آرٹیکل تھا، تو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ تو میں جب اس جسم سے باہر نکلا تو یہ ہلکا پھلکا سا جسم یہ اوپر جو ہو گیا تھا۔ تو بعض نے کہا کہ اس کے بعد میں جو ہے میری وہ جسم انتہائی گہری سروں کی طرف گیا، اور ایسے جیسے چیخو بکا، راہو بکا، اور آگ ہی آگ ہے۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے اس کے بخار کر رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ میں وہیں ایسے باہر آیا تو میرے سامنے میری ساری زندگی سامنے آ گئی، بچپن سے لے کر اس 40 سال 50 سال تک، اور اس کے اندر میں بچپن میں کیا کر رہا تھا، پھر بڑا ہوا کیا کر رہا تھا، ایسے وہ ویڈیو بنی ہوئی جیسے آپ اپنے موبائل کے اوپر دیکھتے ہیں نا، ساری ویڈیوز وہ حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایسے میں وہ ساری زندگی کے اوپر ایک نظر میں یوں نظر ڈال رہا ہوں، اور میں سوچتا ہوں کاش وہ منظر جو ہے، جو میں لڑائی کر رہا ہوں، جو میں یہ کر رہا ہوں، جو میں وہ کر رہا ہوں، جو میں غلط بول رہا ہوں، یہ میں مٹا دوں، لیکن وہ مٹ نہیں رہا۔ یہ میں لڑائی کر رہا ہوں، یہ مٹا دوں، یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، یہ مٹا دوں، وہ مٹ نہیں رہا۔ تو ساری زندگی کا لمحہ لمحہ ایسے ایک نظر میں میرے سامنے، تب میں سوچتا ہوں کہ اس کو مٹا دوں، لیکن وہ مٹ نہیں رہا۔ اور بعد نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اچھے باغات میں گئے اور یوں کیا اور وہ کیا۔ تو لمبی داستان، اس میں صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پوری زندگی سامنے آ گئی ایک نظر میں، پوری زندگی سامنے آ گئی۔
اور بعض نے کہا پھر ہمیں کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، پہلے ہمارا جسم ہلکا پھلکا تھا تو ہم نے کہا نہیں رہنے دو، یہ جسم جو نیچے پڑا ہوا ہے اس میں جب داخل ہوتے ہیں پھر جسم بڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو جسم کے اندر ایک روح ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں، اور وہ نکل جاتی ہے، یہ ڈیڈ باڈی بن جاتی ہے، حرکت نہیں کرتی، وہ روح ہے۔ اور یہ ڈاکٹر کی رپورٹ تھی، اس کے سامنے آیا، اور قرآن حدیث ہم بتاتا ہے کہ ہم نے جو کچھ زمین میں کیا ہوگا یوم دن تحدث اخبارہا، آج پیسوں کا ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، چار پہ بیٹھے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، چل پھر رہے ہیں، جو بھی ہے وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ آپ نے کل قیامت کو دیکھنی ہے۔ ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، جسم کے سارے اعضاء بولیں گے، زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، باقی سب بولیں گے، اعضاء بولیں گے، بول بول کر بتائیں گے، یہ دائیں بائیں کے جو آپ کا کمرہ ہے یہ بھی بتائے گا، گلی ہے یہ بھی بتائے گی، بازار ہے وہ بھی بتائیں گے، یہ یوٹیوب ہے یہ بھی بتائے گی، یہ واٹس اپ ہے یہ بھی بتائے گی، آپ کیا کچھ کرتے رہے، کیسے میسج کرتے رہے، کیا کرتے رہے۔ وہاں پر آپ خواہش کریں گے کاش یہ بتا دیے، بتا دیے، بتا، نہیں مٹ پائے گا۔ اب وقت ہے، آنسو بہیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ یبدل اللہ سیئات میں حسنات، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے والا ہے۔ اللہ تو بڑا رحیم کریم ہے۔ 70 ماؤں سے کیا، 7 لاکھ 7 کروڑ ارب خرب ماؤں سے بھی زیادہ، کتنا بھی بچہ بیٹا بیٹی ماں فرمان والدین کی نافرمان کیوں نہ ہو، آ کر ان کے سامنے معذرت کر لے، رو لے، آنسو بہا لے، وہ معاف کر دیتے ہیں، بلکہ ان کے دل میں محبت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تو اس سے بھی زیادہ رحیم و کریم ہے، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے والا ہے۔ تو عزم کریں کہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں جتنی بھی ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں، اور عزم کریں کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو کتاب و سنت کی پیروی کے اندر رکھنا ہے، اپنی زندگی کو ایسے بنانا ہے کہ ریکارڈ۔ اچھا میں نا اس پہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ قاری صہیب میر محمدی حفظہ اللہ اس وقت بہت بڑا سرمایہ ہے، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں مصروف ہے، تو وہاں بھی اللہ نے مجھے پڑھانے کا موقع دیا، تو اساتذہ کی میٹنگ تھی اور وہ ریکارڈنگ کیا کرتے تھے نا، تو کہنے لگے میں یہ ریکارڈنگ جو کر رہا ہوں نا یہ اس لیے نہیں کہ بعد میں ساری ریکارڈنگ سنوں گا، یہ ایسا کوئی مسئلہ ہے، بلکہ میں ریکارڈنگ اس لیے کرتا ہوں کہ میں سوچ کر الفاظ بولوں کہ یہ الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں، کوئی فضول الفاظ نہ بولوں۔ جیسے ایک مقرر جب تقریر کر رہا ہو، جمعہ پڑھا رہا ہو، بڑے الفاظ اچھے اچھے وہ ان کا انتخاب کرتا ہے، تو ایسے اگر پوری زندگی وہ اچھے اچھے انتخاب کرے۔ اس پہ ایک اور واقعہ ہے کہ وہ ایک عرابی، عرب دنیا کے اندر، عرب ملک کے اندر ایک عرابی جمعہ پڑھنے گیا، تو جمعے کے بعد وہ امام پاک امام صاحب کے پاس چلا گیا، کہنے لگا اگر جیسے آپ کی یہ گفتگو ہے نا، اگر آپ کی جو تنہائی کی زندگی ہے نا وہ اس طرح کی ہے تو آپ پکے جنتی ہیں، آپ پکے جنتی ہیں۔ تو ہماری جو گفتگو ہے وہ جو خلوت ہے، جو جلوت ہے، وہ ایسی ہو، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے اور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ ہمارے سامنے پیش ہونی ہے۔ تو قاری صاحب صاحب کہنے لگے میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ الفاظ کے چناؤ میں عمدگی اختیار کروں کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اچھا تو یہ زمین ریکارڈنگ کر رہی ہے، دیواریں ریکارڈنگ کر رہی ہیں، آپ گلی میں جا رہے ہیں، محلے میں جا رہے ہیں، گھر میں ہیں، کمرے میں اکیلے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، یہ موبائل بھی ریکارڈنگ کر رہا ہے، آپ کا کمرہ بھی، آپ کی رضائی بھی، آپ کے ہاتھ بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ کل کو یہ ریکارڈنگ دیکھنی ہے، اچھی ریکارڈنگ کرو۔ اس وقت جو یہ موبائل ہے، ایک دفعہ علماء کرام 200-250 تھے، اس میں شیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ جو شارح صحیح بخاری ہیں اور ماشاءاللہ بہت بڑے مفتی ہیں، ان کا بیان تھا اس موبائل کے حوالے سے نا، کہنے لگے اگر ہم کہیں کہ اپنے بچوں کو موبائل سے دور کر دیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب کیا کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو آپ سکھائیں کہ آپ نے اپنے موبائل کا استعمال کیا کرنا ہے، ان کو اچھی اچھی چیزیں بتاؤ، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ اب میرے بیٹے دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سن رہے ہیں، اب بار بار ادھر آتے ہیں کہ ادھر کوئی بندے کم ہوئے، ہم نے زوم میں آنا ہے۔ زوم میں آنے کے لیے 2-3 چکر لگا چکے ہیں، اب وہ دوبارہ چکر لگا کر گئے ہیں کہ جگہ خالی ہوئی ہے۔ تو بچوں کو آپ کام دیں، کام 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 کام، اتنا کام دیں وہ کام کام کرتے رہیں۔ اگر آپ ان کو کام نہیں دیں گے، ان کو کارٹون بنا کر دے دیں گے، لگا کر دیں گے تو وہ کارٹون ہی بنیں گے، کارٹون ہی بنیں گے۔ بچے جو کرتے ہیں وہی کاپی کرتے ہیں۔ جیسے کل ایک ہماری طالبہ کہہ رہی تھی کہ جب محمد نے تلاوت شروع کی تو اس کا 2 سال کا بچہ تھا، اس نے بھی ساتھ تلاوت شروع کر دی۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو پسند آ جائیں، دنیا میں چلتے ہوئے اس کو پسند آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفات، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب، العالمین تمام جہانوں کو پالنا، اکیلا۔ ہم سو جاتے ہیں، وہ نہیں سوتا، لا تاخذ سنۃ ولا نوم، آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے کہیں گر نہ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ وہ لاکھوں کروڑوں جتنے بھی پیانے وہ اس سے کہیں زیادہ، باقی 99 حصے اللہ کے پاس ہے رحمت کے۔ اللہ کی طرف آئیں اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ مالک یوم الدین، دین کا معنی قیامت، قیامت کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک، جزا سزا کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، عین با دال، عبادت 80% اردو کے الفاظ جو ہیں وہ عربی کے اندر موجود ہیں، 80%۔ مالک کا معنی ہم نے مالک ہی کیا ہے، قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، عین با دال عبادت، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک اور صرف تیری، صرف تجھ سے ہی، صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم استعانت طلب کرتے ہیں، استعانت منا مدد، ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی سوال کیا ہے جی صرف کس کا معنی ہے، تو میں اس کا جواب دینے ہی والا تھا۔ تو نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اگر اس کے ساتھ ہوتا نعبد کا معنی تیری، نعبد کا ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، کا تیری، اگر یہ ہو، اگر یہ ہو نعبد کا، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، کا معنی تیری، ہم عبادت کرتے ہیں تیری۔ اچھا یہ جو کاف ادھر تھا، ہم آگے پڑھیں گے، فعل فاعل مفعول ہوتا ہے، اس کو ادھر بھی لے جاتے ہیں، جب ادھر لے جاتے ہیں پھر اس کے شروع میں یہ ایا آ جاتا ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے، پھر بن جاتا ہے ایاک نعبد، یہ بن گیا، یعنی جو چیز بعد میں تھی وہ پہلے چلے گی، بعد والی چیز پہلے چلے گی، بعد والی چیز پہلے چلے گی۔ جب بعد والی چیز پہلے چلی جائے، جب بعد والی چیز پہلے چلی جائے، اس کو کاپی پہ لکھ لیں، جب بعد والی چیز پہلے چلی جائے تو اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، جب بعد والی پہلے چلی جائے تو اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ ویسے عربی کے اندر اصول ہے، ہم وہ بھی یاد کریں گے۔ حصر کا مطلب کیا ہے؟ خاص ہو جانا، اس کا معنی آ گیا، اس کا آپ کر لیں صرف، صرف تیری ہی، یہ الفاظ آئیں گے، صرف تیری ہی، یا کر لیں خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مثلا بازار ہے، بازار میں کئی دکانیں ہیں، آپ ایک دکان سے سودا لیتے ہیں، آپ اس دکان کو کہتے ہیں بھئی میں آپ کی دکان سے سودا لیتا ہوں، میں آپ کی دکان سے سودا لیتا ہوں۔ ایک آپ کہتے ہیں میں صرف آپ کی دکان سے ہی سودا لیتا ہوں۔ کیا ان دونوں باتوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ چیٹ میں جواب دینا ہوگا، کیا ان دونوں باتوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟
ایک آپ کی دکان سے سودا لیتا ہوں، ایک ہے صرف آپ کی دکان سے ہی سودا لیتا ہوں۔ اب یہ جو دوسری جملہ ہے کہ صرف آپ کی دکان سے ہی سودا لیتا ہوں، اس کا دوسرا آگے نکلے گا یعنی کسی اور کی دکان سے سودا نہیں لیتا۔ جب ہم یہ کہیں گے صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نکلے گا یعنی کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یعنی کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اور ہم نماز میں یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں رب سے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کسی اور کی نہیں کرتے۔ اور غلط جملہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے بچوں کے مسائل کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے مصائب کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے، اپنے معاملات کو، اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ صرف اللہ سے مدد مانگو۔ آپ کا بھائی ہے، ایک اور سے مدد مانگو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے مانگو۔ دوست ہے، گہرے گہرے دوست، اگر آپ کو کام پڑتا ہے، ایک دفعہ فون آ گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی کون؟ جی میں فلاں، اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اتنی دیر بعد آپ نے کال کی، اچھا یار بس نا یہ ہے وہ ہے، مسائل بڑے ہیں، تو مجھے جو ہے نا وہ بس تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے، اب 5,000 10,000۔ اچھا یہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہو، آواز کٹ رہی ہے، آواز کٹ رہی ہے۔ لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو اپنے معاملات صرف اللہ کے سامنے رکھو، اپنے معاملات صرف اللہ کے سامنے رکھو، اور جب اللہ دیکھتے ہے نا تو پھر اللہ بس تھوڑا سا امتحان لیتا ہے، تھوڑا سا ٹف کر کے نا، بندہ ڈٹا رہے ڈٹا رہے، تو پھر اللہ سب کچھ معاملات جو ہے وہ پورے کر دیتا ہے۔ ان اللہ یقبل دعا، کیسے ہے، عالم یستعجل، اللہ دعا کو قبول کرتا ہے جب تک بندہ جلدی نہیں کرتا کہ بڑا مانگا ہے ملا ہی نہیں، مانگتے رہو مل جائے گا۔ تو اس سے حسر پیدا ہو گیا، اور اس کے عربی کے اندر جملہ ہے وہ ہم انشاءاللہ یاد کریں گے، تقدیم ما حق کو تاخیر یفید الحسرہ، جو چیز بعد میں اس کو اگر پہلے لے جائیں تو اس میں حسر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو خاص طور پر یہ جو میں نے دو آپ کو دکان کی مثال دے کر سمجھائی، اور یہ عبادت کے حوالے سے ہم نماز میں یہ جو وعدہ کر رہے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ رکوع کر رہے ہیں، یہ سجدہ کر رہے ہیں، صرف تجھے ہی کر رہے ہیں، کہیں اور نہیں کریں گے، کسی اور کو نہیں کریں گے، کسی درخت کو، کسی پتھر کو، کسی اور بڑے سے بڑے کو بھی نہیں کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اپنے سارے معاملات میں مدد طلب کرنی ہے کس سے؟ اللہ سے۔ یہ ہم نماز میں وعدہ کر رہے ہیں رب سے، وعدہ کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں۔ اور اس کو یہ بھی کہہ لیں کہ ہم بطور وسیلہ کہہ رہے ہیں، یا اللہ ہم تو تیرے سامنے جھک رہے ہیں اور اب تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا یہ ہم نے وعدہ کیا ہے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگیں گے، تیری عبادت کرتے ہیں، کریں گے، یہ ہم پڑھیں گے۔ اور آگے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کہ کہ دو چیزیں ہم نے رب سے وعدہ کیا ہے، اور آگے پھر رب سے ہم نے یہ دعا کی ہے، اہدی دعا ہے نا، تو اگر اس معاہدے پہ پورے رہیں گے تو یہ دعا پوری ہوگی۔ جب انسان سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے، ہم اس حدیث کو شیئر بھی کریں گے، آپ نے اس حدیث کو یاد کر لینا ہے۔ یہ ایک جملہ ادھر سے ہم بولتے ہیں اور دوسری طرف سے اللہ رب العزت دوسرا جملہ بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں، ایک جملہ بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں، اور یہ ہے معاہدہ۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اثنی علی عبدی، میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، اس نے میرے بڑے پن کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں معاہدہ ہو گیا، مور لگ گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
हादा बैनी व बैन अब्दी वले अब्दी मा सअल, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुआदा है, इसके बाद मेरा बंदा जो मांगेगा मैं उसको अता करूंगा। मुआदा हम क्या करते हैं, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे और तेरी ही करते हैं और करेंगे, तो इससे मदद मांगते हैं और तो इससे मांगेंगे। तो पूरी जिंदगी रब की इबादत हम करने का ये वादा कर रहे हैं। ये ना हो कि नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले और किसी और के सामने झुक रहे हों, किसी और से मदद मांग रहे हों। हम ये वादा कर रहे हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही करेंगे, तुझसे मदद मांगते हैं और तुझसे मांगेंगे। अल्लाह कहते हैं हादा बैनी व बैन अब्दी वले अब्दी मासाल, ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान वादा हो गया, इसके बाद मेरा बंदा जो मुझसे मांगेगा मैं अता करूंगा। और हम भला रब से क्या मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, इलाही हमें सीधा रास्ता अता फरमा। कौन सा रास्ता, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया। इनाम किन के ऊपर हुआ, मिनल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। नबिय्यीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, अंबिया किराम का रास्ता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रास्ता, तमाम अंबिया का रास्ता, उमर रजी अल्लाह अन्हु का रास्ता, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का रास्ता, उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का रास्ता, अली रजी अल्लाह अन्हु का रास्ता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, जो आप आए पूरी दुनिया को सीधे रास्ते पे चला गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम, उमर रदी अल्लाह अन्हु खिलाफत करते हैं, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत होती है। और एक अंग्रेज जाता है, सर्वे करता है, ईसाई कहता है कहाँ है, पता चलता है एक बाग में दरख्त के नीचे लेटे हुए हैं। कहते हैं आपने अदल किया, उस खून की नींद सो गए। और एक कलम उठाता है और कहता है एक उम्र और पैदा हो जाता, पूरी दुनिया पे इस्लाम ही इस्लाम होता। उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के रास्ते का हम अल्लाह से सवाल कर रहे हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सहाबा के रास्ते पर चला दे, दुनिया को फतह करने वाले, कुफर को ख़त्म करने वाले, इस्लाम के अलम को फैलाने वाले, 22 लाख मुरब्बा मील हुकूमत पे करने वाले, इलाके पे हुकूमत करने वाले। मेरे मुआविया के दौर में 64 लाख मुरब्बा मील हुकूमत हो गई थी मेरे मुआविया के दौर में। तो पूरी दुनिया में इस्लाम का फरेरा लहराने वाले और किस्र कैसरा के खजाने उनके कदमों में ढेर हो गए थे। हम उनके रास्ते का अल्लाह से सवाल कर रहे हैं। इससे पहले तो अल्लाह ने कह दिया था मेरा बंदा जो मुझसे मांगेगा मैं अता करूंगा। अब मिल क्यों नहीं रहा? अल्लाह ने कहा जो मांगेगा मैं अता करूंगा। हम मांगते हैं, ये मांगते हैं, फुतूहात मांगते हैं, ईमान मांगते हैं, दुनिया में इज्जत मांगते हैं, ये चीजें मांगते हैं, लेकिन मिलती क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमने पीछे वाले मुआदे को पूरा नहीं किया। अल्लाह ने कहा था हादा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुआदा है। बैनी व बैन अब्दी का क्या माना होगा बताओ ना? बैनी मेरे दरमियान, व बैन अब्दी और मेरे बंदे के दरमियान। जैसे दो ताजिर मुआदा करते हैं, कहते हैं जी ये तहरीर होगी मेरे और आपके दरमियान। अल्लाह कहते हैं हादा बैनी व बैन अब्दी वाले अब्दी मा सअला, और मेरे बंदे को वो मिलेगा जो वो सवाल करेगा, जो वो मांगेगा। और हमने फौरन ही अल्लाह के सामने झोली फैला दी थी ये वाली। रब से फिर मांगा, क्या मांगा है? ये मांगा है, लेकिन मिला क्यों नहीं? पूरी दुनिया में मुसलमान दलील खार क्यों हैं? क्योंकि अपने इस वादे को हम पूरा नहीं कर रहे। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम इस वादे को पूरा नहीं कर रहे। जी क्लास 10-20 पे खत्म होगी, मैंने क्लास के शुरू में कहा था। तो आज से अज़म करें कि इबादत रब की करनी है, रुकू रब के सामने, सजदा सब रब के सामने। और हमने हदीस पढ़ी थी दुआ, दुआ हुवल इबादा, दुआ भी इबादत है। दुआ रब से, सब कुछ रब से मांगे। और या नस्ताइन, मदद भी रब से मांगे, सब कुछ रब से मांगे। अज़म कर लें और अपने जानने वालों को ये पॉइंट समझाएं। और सही मुस्लिम की मैं हदीस इंशाल्लाह शेयर करूंगा। उस हदीस में हादा बैनी व बैन अब्दी वाले अब्दी मासाला के अल्फाज आपने नोट कर लेने हैं और अपनी बैठक में लगा लेने हैं कि ये दुआ पढ़ते हुए, अच्छा ये नमाज पढ़ते हुए हमारे ज़हन के अंदर भी ये बात हो कि मैं ये वादा कर रहा हूँ रब से, और रब से फिर ये मांग रहा हूँ, इस वादे पे मैं पक्का हूँगा तो रब ने मुझे ये अता कर देना है। तो इस दुआ के अंदर दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयां हैं। इह दिना हमें दिखा,
الصراط راستہ، المستقیم سیدھا. اب سیدھا راستہ دین کے لحاظ سے بھی صحابہ کرام دین میں کامیاب، دنیا کے لحاظ سے بھی کیا صحابہ کرام کے پاس دنیا نہیں تھی؟ صحابہ کرام کے پاس دنیا نہیں تھی. کسر و کیسرا کے خزانے ان کے پاس تھے، اور مربوں کے وہ مالک تھے، کتنے کتنے علاقوں کے وہ مالک بن گئے تھے، بادشاہ تھے وہ. تو ہم رب سے سب کچھ مانگ رہے ہیں، اپنی زندگی کے حوالے سے، بچوں کی زندگی کے حوالے سے، اپنے کاروبار کے حوالے سے، اپنے معاملات کے حوالے سے. یہ اس دعا کے اندر سب کچھ ہے. صراط المستقیم سیدھا راستہ، دین کے لحاظ سے سیدھا راستہ، دنیا کے لحاظ سے سیدھا راستہ، کاروبار کے لحاظ سے سیدھا راستہ، بچوں کی تربیت کرنے کے لحاظ سے سیدھا راستہ، ان کی شادی کے حوالے سے سیدھا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. وہ ہیں جیسے میں نے بیان کیا صحابہ صدیقین. اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. نوٹ کر لیں، تفسیر کے پہلا اصول ہے تفسیر القرآن بالقرآن. الذین انعمت علیہم میں نے آیت پڑھی، من النبیین والصدیقین والشہداء، اس کو بولتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. تفسیر القرآن بالقرآن. اور دوسرا ہے غیر المغضوب علیہم، نہ ان پہ غضب آیا. غضب کن پہ آیا؟ یہود. یہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث، کیونکہ حدیث میں آیا مغضوب کا معنی یہود. تو یہ سب سے اہم تفسیر یہ ہوتی ہے، تفسیر القرآن بالقرآن ہو اور تفسیر القرآن بالحدیث ہو. اسی کو فہم القرآن کہتے ہیں، کہ آیت کا مطلب کیا ہے، المغضوب علیہم کا مطلب کیا ہے. تو اس کا ایک مطلب ہم کریں جن پر غصہ. حدیث میں آگا اس سے مراد یہود ہیں، تو یہ تفسیر سب باتوں سے مقدم کر دی جائے گی. اور ضالین سے مراد ہے نصارہ. یہ بھی حدیث سے ثابت ہوا ہے اور حدیث میں موجود ہے. یہ تفسیر القرآن بالحدیث. جیسا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، جب روزہ رکھو کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. خیط داغے کو کہتے ہیں. تو ایک صحابی نے 2 داغے پکڑے اور سرانے کے نیچے رکھ لیے اور کھاتا رہا، انتظار کرتا رہا. ایک سفید داغا ایک سیاہ کے الگ الگ نظر آئے. وہ کب نظر آنا ہے؟ صبح کو گیا اللہ کے نبی کے پاس، کہا کہ وہ تو نظر نہیں آیا تھا اور جماعت کا ٹائم ہو گیا. کہا اچھا یہ 2 داغے تمہارے سرانے کے نیچے آ گئے، تو تمہارا سرانا تو پھر بہت بڑا ہے جس کے نیچے آسمان آ گیا، کیونکہ افق آسمان پہ ہے نا. اس سے مراد صبح کی دھاری اور رات کی سیاہی ہے. یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. رات کی سیاہی سے صبح کی سفیدی الگ نظر آنے لگے، تو اس سے مراد یہ ہے. تو اس کو کہیں گے تفسیر القرآن بالحدیث. اگر یہ حدیث نہ ہو تو اس کا معنی دھاگا ہی کرنا ہے. بلکہ یہ تو میری دادی نے بھی بیان کیا کہ ایسے ہوا کہ وہ لوگ دیہاتوں میں تھے نا، اس وقت اتنا کوئی دیہاتوں میں علم بھی نہیں ہے ہوتا تھا. تو ایسے ایک آدمی، ایک گھر والوں نے ایسے کیا، تو مولانا صاحب نے مسئلہ بیان کیا. اس نے 2 داغے رکھ لیے اور کھاتا رہا. کہا مولانا صاحب نے جمعے کے اندر مسئلہ بیان کیا کہ 2 داغے جب تک الگ الگ نظر نہ آئیں. یہ واقعہ میری دادی نے خود بیان کیا تھا کہ مولانا صاحب نے جمعے کے اندر بیان کیا 2 داغے. اب اس قرآن کی تفسیر جب ہم حدیث سے کریں گے، اور حدیث میں بیان ہوا کہ رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی جو افق پہ مشرق کی طرف نمایاں ہوتی ہے وہ الگ الگ ہو جائے. تو یہ تفسیر کے 2 اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. یعنی اس آیت کا مطلب کیا ہے، کیا اس میں بیان ہو رہا ہے، اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اس کو سمجھنا کہتے ہیں فہم القرآن. اور سمجھے کہ کیسے ایک واضح نظر آ رہا ہو اور ایک آیت کی دوسری آیت تفسیر کر رہی ہو، یا ایک آیت کی تفسیر حدیث کے اندر ہو رہی ہو. اور تیسرا ہوتا ہے تفسیر القرآن باقوال صحابہ. یہ ورڈ لکھ لیں. باقی بعد میں ابھی ہم آپ سے انشاءاللہ آخری مراحل میں داخل ہو رہے ہیں، تو میں انتہائی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عقیدت کی نگاہوں سے اور دل سے اپنے انتہائی بہت ہی محترم مکرم بھائی عبداللہ اعظم بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول جو ہے وہ پیش کریں. تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے عبداللہ اعظم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ، کرمکم اللہ، مرحبا بکم.
وہ خالق و مالک سمیع و بصیر وهو على كل شيء قدیر. وہ خالق و مالک سمیع و بصیر وهو على كل شيء قدیر. سزاوار سجدہ ہے ایک بس وہی، وہ سنتا ہے سب کی کہیں ان کہیں، اسے غیب و ظاہر کی سب آگہی. وہی ذات تو ہے علیم و خبیر وهو على كل شيء قدیر. وہ خالق و مالک سمیع و بصیر وهو على كل شيء قدیر. اسی کے ہیں زیر نگی سب جہاں، وہ مخلوق ساری کا ہے پاسباں. اسی نے ہے پیدا کیے انس و جاں، اسی نے ہے پیدا کیے انس و جاں. اسی کی حدوں کے ہیں سارے اسیر وهو على كل شيء قدیر. اسی کی حدوں کے ہیں سارے اسیر وهو على كل شيء قدیر. وہ خالق و مالک سمیع و بصیر وهو على كل شيء قدیر. انبیاء و رسل، اولیاء و صوفیاء، زاہد و متقی، عابد و اسخیاء، اسی در کے سارے گدا. وہی ہر مصیبت میں سب کا نصیر وهو على كل شيء قدیر. وہی ہر مصیبت میں سب کا نصیر وهو على كل شيء قدیر. وہ خالق و مالک سمیع و بصیر وهو على كل شيء قدیر. نہ کسی سے جنا نہ کسی کو جنا، وہ زندہ ہے اس کو نہیں ہے فنا. وہی تھا وہی ہے وہ ہوگا سدا، وہی تھا وہی ہے وہ ہوگا سدا. نہ ہمسر ہے اس کا نہ کوئی نظیر وهو على كل شيء قدیر. نہ ہمسر ہے اس کا نہ کوئی نظیر وهو على كل شيء قدیر. وہ خالق و مالک سمیع و بصیر وهو على كل شيء قدیر. اسی ذات کا ہر
طرف نور ہے وہ جس کی جھلک جلوائے طور ہے دل اس کی محبت سے معمور ہے دل اس کی محبت سے معمور ہے اسی در کا ہے یہ لیاقت فقیر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اسی در کا ہے یہ لیاقت فقیر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر وہ خالق و مالک سمیع و بصیر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، حیاک اللہ، کرمک اللہ، علمک اللہ علما نافعا، نفعکم اللہ علیہ السلام والمسلمین، بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر۔ آپ سب کی یہ محنت، یہ بیٹھنا کلاس میں، یہ سیکھنا، یہ سمجھنا، یہ سمجھانا، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے اور قرآن حدیث کے مطابق اپنی ساری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Recording stopped.